آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مصر میں جاہلیت کا ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب دریائے نیل رک جاتا تھا، اس میں پانی بہنا بند ہو جاتا تھا۔ لوگ اتنے جاہل تھے کہ دریا کو چلانے کے لیے وہ انسانوں کی قربانی دیتے تھے۔ جاہلیت کے اس دور میں معصوم لڑکیوں کو سجا کر ندی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ جب وہ خوبصورت لڑکیوں کی قربانی دیں گے تو دریائے نیل جاری ہو جائے گی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر فتح ہوا اور وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بنے تو ایک سال ایسا ہوا کہ دریائے نیل رک گیا۔ لوگ پرانے رواج کے مطابق ایک لڑکی کو دریا کے حوالے کرنا چاہتے تھے اور دریائے نیل کو اس طرح جاری کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ پریشان تھے کہ دریا بند ہے، پانی نہیں چلے گا تو کھیتی باڑی کیسے ہوگی۔ انہوں نے خط لکھ کر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر نے صرف ایک خط لکھا، وہ بھی دریائے نیل کے لیے۔ اگر تو اپنے آپ چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اسی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے ہمیشہ جاری رکھے۔ اور یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیا گیا اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دریائے نیل بہنے لگا۔ اس دن سے آج تک کبھی بھی نہیں رکا۔ تو دوستو، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا نہ تو کوئی دریا چلتا ہے اور نہ ہی کوئی دریا رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا نہ تو کوئی پتا ہل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پھول کھل سکتا ہے۔ اپنے رب پر ایمان رکھیں، جھوٹی رسموں اور بدعتوں سے دور رہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔